تدبیر کرنی چاہیے. تدبیر کیا ہے؟ تدبیر یہ ہے اعتدال کا راستہ. یہ میں کسی تفاخر سے نہیں کہہ رہا میرے بھائی اور بزرگوں، کہ میں بڑوں کی نوکری کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ 1000 سال یہاں ہماری اسلامی معاشرت رہی، کوئی شیعہ سنی تفرقہ نہیں ہوا، کوئی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا. انگریز کے آنے کے ساتھ فتنے آئے، انگریز کے آنے کے ساتھ فرقہ واریت آئی، فرقے بنے، فرقے بنائے، انہیں جنم دیا، مڈل ایسٹ میں بھی اور یہاں بھی. جن کا کام تھا شدت پھیلانا، جن کا کام تھا آگ لگانا، جن کا کام تھا روایت کو توڑنا، جن کا کام تھا بے باکی کرنا، جن کا کام تھا مربت کے خلاف جانا، اور وہ مرض بڑھتا 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 آج اتنا ہو گیا ہے کہ ہمارے درمیان مکالمہ ختم ہو گیا، ہمارے درمیان ڈائیلاگ ختم ہو گیا، مل بیٹھنے کی کوئی سبیل نہیں رہی. اور ایسی سیتی کسر جو تھی، یہ ہمارا جو ریٹنگ کا مارا ہوا میڈیا تھا، انہوں نے نکال دی. لوگوں کو بٹھاتے، اپنی ریٹنگ کے لیے لڑاتے، اور قوم کے اندر آہستہ آہستہ مقبولیت جو تھی وہ شدت پسندوں کی ہو گئی. یعنی اب جو گالیاں دے کے بات نہ کرے لوگ اسے سنتے نہیں، وہ چھڈو جی ڈل ہے. یعنی جو گالیاں دے، اچھل اچھل کے بولے، للکارے، اوے میں کر دیں، ہم اسے کہتے ہیں ہے جڑے نہ پترے. تو پھر بھگ تو جڑے نے پترا، جو معاشرے کی حالت ہو چکی ہے. میرے بھائیوں، اگر ہمیں ایک پرامن معاشرے کا قیام کرنا ہے تو اس کے لیے وہی اعتدال کی تربیت ہی اس کا حل ہے، جس کا آغاز یہاں سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے کیا تھا پاک و ہند میں. جس ان کی لگائی ہوئی اس خشت اول کو مزید تعمیر بخشی تھی سیدنا سلطان الہند خواجہ خواجگاں حضرت امام معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ قدس سرہ العزیز نے، جسے مزید جلا بخشی ہر آنے والے عارف کامل نے. اس عمارت کو اور مزین کیا اور خوبصورت کیا. اور آج کی تقریب بھی حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور پیغام کیا ہے؟ واحد پیغام ہے، محبت، امن، اعتدال، مکالمہ، مل بیٹھو، برداشت کرو، گالی کو چھوڑو، شدت سے نہ بات کرو اور نہ ہی شدت سے بات کرنے والے کو پسند کرو. اہل اعتدال کے پیرو بن جاؤ، اہل محبت کے پیرو بن جاؤ. اور اعتدال کا راستہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اعتدال کا راستہ انسان کے اندر سے شروع ہوتا ہے، اندر کی اصلاح. اولیاء اللہ اکثر ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں جو امام مسلم نے روایت کی نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے، ان فی الجسد مضغۃ، تمہارے جسموں میں ایک ٹکڑا ہے، فَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدَ كُلُّهُ، اس ایک ٹکڑے کی اصلاح کر لو گے پورے وجود کی اصلاح ہو جائے گی. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدَ كُلُّهُ، وہ ایک ٹکڑا اگر فساد میں مبتلا ہو گیا پورا جسم فساد میں مبتلا ہو جائے گا. یا رسول اللہ، وہ ایک ٹکڑا کیا ہے؟ الا وہی القلب، حضور نے فرمایا وہ ٹکڑا دل ہے. دل کی اصلاح کر لو. دل سے خیال آنکھوں میں آئے گا، دل سے خیال ہاتھ میں جائے گا، دل سے خیال دماغ میں جائے گا، دل سے خیال پاؤں میں آئے گا. دل ہے جو پورے جسم کو، پورے جسم کا گورنر ہے، اسے گورن کرتا ہے. جسم کا مینیجر ہے، اسے مینیج کرتا ہے، اسے چلاتا ہے. اگر دل کی اصلاح کر لی جائے پورے وجود کی اصلاح ہو جاتی ہے، اعتدال آ جاتا ہے. اور دل کی اصلاح کس سے ہوتی ہے؟ دل کی اصلاح کے لیے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے اسم اعظم. جب اللہ کا نام دل میں آتا ہے، دیکھیں دل کا مالک ہے، مالک نہ ہو گھر میں فساد ہے،
کھیتی سائیاں سے تھی. گھر میں گھر والا نہ وہ فساد ہے. گھر میں جب گھر والا آ جاتا ہے فساد نکل جاتا ہے. حضرت سلطان العارفین سلطان حق باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام بادشاہ ہے. نفس، چور، غصہ، غضب، حسد یہ ڈاکو ہیں. جب بادشاہ گھر میں آ جاتا ہے چور ڈاکو نکل جاتے ہیں. جس دل میں اللہ کا نام آ جائے گا غصہ نکل جائے گا، غضب نکل جائے گا، خشم نکل جائے گا، حسد نکل جائے گا، تعصب نکل جائے گا، بغض نکل جائے گا. کیوں کہ گھر میں گھر کا مالک آ گیا، اور مالک کے آگے چور ڈاکو نہیں ٹھہرتے. تو میرے بھائیوں، اصلاحی جماعت کی یہی دعوت ہے کہ آئیں اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو اللہ کے اسم پاک سے روشن کریں. اور یہ جو اللہ نے ہم پہ انعام کیا، ایسے مبارک وجود ہمارے لیے نمونہ عمل کے طور پہ بھیجے، جیسے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس ہے، اور دیگر اہل بیت و صحابہ کرام ہیں، ان کی ہم وہ پیروی کریں جو پیروی کرنے کا حق ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.